السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے انٹرویوز میں کچھ سوالات علم میراث سے پوچھے جا رہے ہیں، تو سوچا کہ علم میراث کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں، تعریفات یا جو حصے ہیں تقسیم کے، کس کو کتنا ملے گا، اس حوالے سے کچھ پوائنٹس ایک ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ انٹرویو میں آپ کی یہ مدد کرے گا۔ تو آخر تک ویڈیو دیکھیں۔ ہم چلتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ سب سے پہلے علم فرائض کی تعریف کیا ہے؟ تو عربی میں بھی تعریف لکھی ہوئی ہے، آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ علم فرائض وہ علم ہے جس میں میت کا ترکہ اس کے شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ علم فرائض کا موضوع ترکہ اور ورثہ ہیں۔ غرض و غایت علم فرائض کی غرض و غایت ترکہ کی تقسیم میں مستحقین کو ان کے حقوق پہنچانا اور اس میں غلطی سے محفوظ رہنا۔ علم فرائض کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ وہ نصف علم ہے۔ اب نصف علم کیوں کہا؟ تو میں دو توجیہات یہاں سامنے رکھی ہوئی مختصراً، کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت حیات، دوسری حالت ممات۔ تو علم فرائض کا تعلق کیا ہے؟ حالت ممات سے، اس لیے نصف علم کہا۔ دوسری وجہ، ملکیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ملکیت اختیاری ہوتی ہے، ایک ملکیت غیر اختیاری۔ تو بے ہبہ، وصیت وغیرہ یہ ملکیت اختیاری ہیں، اور وراثت جو ہے نا ملکیت غیر اختیاری ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کو کیا کہا؟ نصف علم کہا۔ اور ترکہ سے متعلق چار حقوق ہیں، صحیح ہے۔ سب سے پہلے ترکہ سے کیا کریں گے؟ میت کی تجہیز و تکفین میں میت کی جو ترکہ ہے اس سے خرچ کریں گے۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس سے میت کا قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر باقی کے تہائی سے میت کی وصیت پوری کی جائے گی، تہائی مال میں جو اس نے وصیت کی۔ چوتھے نمبر پر کیا کریں گے؟ میت کی جو مال بچا ہے، تجہیز، تکفین اور قرض داروں کو دینے کے بعد اور اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد وہ ورثاء میں شرعی حصوں میں تقسیم ہوگا۔ اب ورثاء کی 10 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا ترکہ میں فرائض ذوی الفروض ہیں، اصحاب فرائض جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر عصبہ نسبی کو ملے گا، پھر عصبہ نسبی موجود نہ ہو عصبہ سببی کو ملے گا، عصبہ سببی بھی موجود نہ ہو تو عصبہ سببی کے عصبہ کو ملے گا۔ اگر کوئی عصبہ موجود نہ ہو تو باقی ماندہ ترکہ دوبارہ نسبی اصحاب فرائض کو ان کے حصوں کے مطابق دیا جائے گا۔ اصطلاح فرائض میں اس کو رد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پر پھر ذوی الارحام کو ملے گا، ذوی الارحام کے بعد پھر مولا الموالات کو ملے گا، پھر مقر لہو بالنسبہ للغیر کو ملے گا، پھر موسیٰ لہو بجمیع المال کو ملے گا، اور 10 میں مذکورین میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر میت کا ترکہ جو ہے بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ اب موانع ارث یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے وراثت سے بندہ محروم ہو سکتا ہے؟ تو اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 غلامی، چاہے کامل ہو یا ناقص ہو۔ قتل، جس سے قصاص یا کفارہ کا وجوب متعلق ہو۔ نمبر 3 اختلاف دین، کافر بیٹا مسلمان والدین کا وہ وارث نہیں بن سکتے۔ نمبر 4 اختلاف ملک، یعنی الگ الگ ممالک میں ہوں تو کافروں پر تو یہ حکم لگے گا، لیکن مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے وارث کے میت کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث بنیں گے۔ تو یہ قتل کے حوالے سے 5 قسمیں، یہ یاد رکھیں، قتل عمد ہے، شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، قتل شبہ خطا ہے، قتل بسبب ہے۔ تو قتل بسبب کے علاوہ جو 4 قتل کی قسمیں ہیں، قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، اس میں اگر کسی قاتل نے کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا، مثال دے رہا ہوں، قاتل مقتول کے وراثت کا وارث نہیں بن سکے گا۔ 4 قسموں میں قتل بھی سبب میں بن سکتا ہے، صحیح ہے۔ آگے سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ جو قرآن کے اندر جو حصے بیان کیے گئے فروض مقدرہ، ان کی کچھ 6 حصے ہیں۔ پہلی قسم میں نصف، ربع، ثمن، صحیح ہے۔ دوسری قسم میں ثلثان، سدس اور ثلث سدس۔ تو جن ورثاء کے حصے شریعت میں متعین ہیں ان کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ وہ کل 12 ہیں۔ 4 مرد ہیں، باپ، دادا، ماں شریک، بائی اور شوہر، یہ 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ 8 عورتیں کون کون سی ہیں؟ یہ آپ کے سامنے ہے۔ بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے اور باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، ماں ہے اور دادی اور نانی ہے، صحیح ہے، جدہ صحیح جس کو کہتے ہیں۔ اب ابھی حالتوں کی طرف جاتے ہیں، کس طرح مال تقسیم ہوگا؟ باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر میت کے مذکر اولاد، مرنے والے کے پیچھے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا نیچے تک موجود ہیں تو باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ میت کے 6 حصے کریں گے، 6واں حصہ میت کی وراثت میں سے 6واں حصہ باپ کو ملے گا۔ اگر میت کی مونس اولاد، بیٹی، پوتی، پڑ پوتی نیچے تک موجود ہو تو باپ کو 6واں حصہ ملنے کے بعد یہ عصبہ بھی ہوگا۔ اور تیسری کسی حالت اس کی ہے کہ اگر میت کی مذکر اور مونس اولاد میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، کچھ بھی نہیں ہے نیچے تک، تو میت کے باپ کیا ہوگا؟ عصبہ ہوگا۔ عصبہ کی بات آگے سمجھ میں آ جائے گی۔ دادا کی 4 حالتیں ہیں، صحیح، جد صحیح ہے جس کو کہتے ہیں، جد صحیح۔
اگر میت کی مذکر اولاد موجود ہے تو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت کی مونس اولاد موجود ہو تو دادا چھٹے حصے کے ساتھ ساتھ اسبہ بھی بنے گا۔ اگر میت کی مذکر مونس اولاد میں سے کوئی بھی موجود نہیں تو دادا اسبہ بنے گا۔ یہ تینوں حالتیں وہی ہیں جو اوپر باپ کی ہیں، صحیح ہے۔ اور چوتھی اس کی حالت ہے کہ باپ اگر موجود ہے میت کا تو دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا، دادا ساقط ہوگا۔ یہ چار حالتیں ہو گئی اور ملتی جلتی ہیں، یہ سمجھنا ہے۔ اخیافی بائی بہن کے حوالہ، اخیافی سے مراد ہے ماں شریک بہن بھائی۔ اگر یہ ایک ہو تو چھٹا حصہ ملے گا، دو یا دو سے زائد ہو تو ایک تہائی ملے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تہائی جو ملے گا، اب دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی ہیں ماں شریک، تو جو ایک تہائی ملے گا، تین حصے کریں گے مال کے، ایک حصہ ان کو ملے گا، تو وہ حصہ ان بہن بھائیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ برابر برابر تقسیم ہوگا۔ یہ کیونکہ ماں شریک بہن بھائی ہیں۔ اگر حقیقی بہن بھائی ہوتے تو بہن کو آدھا ملتا، بھائی کو کیا ملتا؟ ڈبل ملتا، یعنی جتنا بھائی کو ملتا اس کا آدھا بہن کو ملتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین۔ اخیافی میں یہ حکم نہیں لگے گا۔ اور تیسری قسم ہے اگر میت کی مذکر مونس اولاد میں سے کوئی موجود ہو، یعنی میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی ہے، یا میت کے باپ دادا پر دادا میں سے کوئی موجود ہو، تو جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ وراثت سے محروم ہوں گے، صحیح ہے۔ شوہر کے احوال اور بیوی کے احوال آسان سے ہیں۔ شوہر کی دو حالتیں ہیں، صحیح ہے۔ شوہر کے اگر مرنے والی بیوی ہے، اگر پیچھے اس کے اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا مال۔ اگر بیوی مری ہے اور اس پیچھے اولاد موجود ہے تو شوہر کو چوتھائی ملے گا۔ اور اسی طرح اگر شوہر مر گیا ہے اور پیچھے شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی مال ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا مال کا۔ اگر شوہر کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا، سمن جس کو کہتے ہیں۔ آگے بیٹی کے حوال ہے۔ بیٹی کی تین حالتیں ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہے تو آدھا ملے گا، دو یا دو سے زائد ہیں تو دو تہائی مال ملیں گے۔ مال کے تین حصے کریں گے، دو تہائی یہ بیٹیوں کو دیں گے۔ بیٹیوں کے ساتھ اگر بیٹا بھی موجود ہو تو بیٹا ان کو اسبہ بنا لے گا، اور اسبہ بنا لے گا مطلب بقیہ ماندہ بھی ان کی طرف مال لوٹے گا۔ اور ترکہ جو ہوگا، یہ جو بیٹی اور بیٹے اور بیٹیوں کو مل کر ملا ہے، یہ کیا ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، اوپر بتایا ہے۔ پوتی کی حالتیں ہیں تو 6 حالتیں ہیں پوتی کی، صحیح ہے۔ ایک ہو پوتی تو نصب ملے گا، وہیں جس طرح بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے۔ دو یا دو سے زائد ہو تو دو تہائی ملے گا۔ اگر ایک بیٹی موجود ہو، میت کی بیٹی موجود ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا تکمیلۃ للثلثین کے لیے۔ اگر دو یا دو سے زائد بیٹیاں موجود ہو تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ بیٹیاں موجود ہیں۔ پوتیوں کے ساتھ اگر پوتا بھی موجود ہو تو پوتا ان کو اسبہ بنا لے گا، اور ترکہ للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹا موجود ہے تو پھر پوتیاں محروم ہو جائیں گی، ساقط ہوں گی۔ حقیقی بہن کے احوال، یہ 5 حالتیں ہیں۔ اس کی پہلی ایک ہے، یعنی ایک بہن ہے تو آدھا ملے گا مال، دو یا دو سے زائد ہیں تو دو تہائی ملے گا۔ حقیقی بہنوں کے ساتھ اگر حقیقی بائی بھی موجود ہے تو حقیقی بائی ان کو اسبہ بنا لے گا، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے تقسیم ہوگا ترکہ۔ اگر میت کی مونس اولاد موجود ہے، بیٹی پوتی پڑ پوتی کوئی موجود ہو تو حقیقی جو بہن ہے وہ اسبہ مع الغیر ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کی اس فرمان کی وجہ سے، اجعل الاخوات مع البنات اسبہ۔ اگر میت کی مذکر اولاد بیٹا پوتا پڑ پوتا میں سے کوئی موجود ہو، یا میت کے باپ دادا پر دادا میں سے کوئی موجود ہو تو حقیقی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور آگے ہے اللاتی بہن کے احوال، یہ بھی اس کی 7 حالتیں۔ اللاتی بہن سے مراد ہے باپ شریک بہن۔ ایک ہو تو آدھا ملے گا، دو یا دو سے زیادہ ہو تو دو تہائی ملیں گے۔ اگر ایک حقیقی بہن بھی موجود ہو تو اللاتی بہن کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ تکملہ للثلثین کے لیے۔ اور اگر دو یا دو سے زیادہ حقیقی بہنیں موجود ہوں تو اللاتی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ حقیقی بہنوں کی صورت میں باپ شریک بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اللاتی بہنوں کے ساتھ اگر اللاتی بائی بھی موجود ہو تو وہیں حکم ہوگا کہ یہ دو اسبہ بن جائیں گے، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے ترکہ تقسیم ہوگا۔ اگر چھٹی حالت یہ، اگر میت مونس اولاد میت کی موجود ہے، کوئی موجود ہو تو اللاتی بہن اسبہ مع الغیر ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کے فرمان اجعل الاخوات مع الاسبہ کے تحت۔ اگر میت کی مذکر اولاد بیٹا پوتا پڑ پوتی پوتا وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو، یا میت کے باپ دادا پر دادا میں سے کوئی موجود ہو، یا میت کا حقیقی بھائی موجود ہو تو اللاتی جو بہنیں باپ شریک بہن، ان کو کچھ نہیں ملے گا، یہ بات یاد رکھیں، صحیح ہے۔ اور آگے ہے ماں کے احوال۔ ماں کے احوال، ماں کی 3 حالتیں ہیں، صحیح ہے۔ ماں کی حالتوں میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ اگر میت کی مذکر مونس اولاد میں سے کوئی موجود ہو، یا حقیقی باپ شریک یا ماں شریک، تینوں قسم کے بھائی بہنوں میں سے دو یا دو سے زائد موجود ہو تو ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر یہ اوپر جتنے بیان ہوئے ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، صحیح ہے نا، ثلث کل ملے گا۔ اور تیسری صورت ماں کی ہے کہ اگر باپ اور احد الزوجین موجود ہو، میت کا باپ موجود ہے، یا مرنے والا بندہ شوہر تھا بیوی موجود ہے، یا مرنے والی بیوی تھی شوہر موجود، اس کو کہتے ہیں احد الزوجین۔ تو احد الزوجین کو حصہ دینے کے بعد، مثال کے طور پر ایک بندہ مر گیا، اس کے پیچھے بیوی اور باپ ہے، تو کیا کریں گے؟
بیوی کو دینے کے بعد جو باقی ترکہ بچے گا اس کا چھٹا حصہ کس کو ملے گا؟ صحیح ہے، باپ اور بیوی کو دینے کے بعد جو چھٹا حصہ ہے وہ ماں، تیسرا حصہ جو ہے نا وہ ماں کو ملے گا، اس کو کہتے ہیں ثلث ما بقیہ، صحیح ہے۔ اور آگے ہے جدہ صحیحہ، دادی اور نانی کے احوال۔ دادی اور نانی کے احوال میں دو حالتیں ہیں، اگر کوئی حاجب موجود نہ ہو، حاجب سے مراد کوئی اوپر جو آگے بیان ہوں گے، اگر وہ موجود نہ ہو تو جدہ کو کیا ملے گا؟ دادی اور نانی کو چھٹا حصہ ملے گا، چاہے پدری جدہ ہو یا مادری جدہ ہو، یعنی دادی ہو یا نانی ہو، ایک ہو ایک سے زائد ہو، ہر صورت میں کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، اگر کوئی ان کو محروم کرنے والا پیچھے موجود نہ ہو۔ اب محروم کب کون سی صورتوں میں ہوں گی دادیاں؟ دادی اور نانی میراث سے محروم کب ہوں گی وہ یہ یاد رکھیں، یہاں پر لکھا ہو سب سے پہلے اگر ماں موجود ہے، میت کی ماں موجود ہے تو تمام دادیاں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی، دادی ہو، خواہ پدری ہو یا مادری، مطلب دادیاں ہو یا نانیاں ہو۔ دوسری صورت اگر باپ موجود ہے، میت کا باپ موجود ہے تو صرف جو دادیاں ہیں وہ تو محروم ہو جائیں گی لیکن نانیوں کو پھر حصہ ملے گا، صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر دادا موجود ہو تو دادا کی ماں پردادی تو محروم ہو جائے گی، البتہ دادا کی جو بیوی ہے یعنی دادی اس کو حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح قریب والی جدہ ہے، چاہے پدری ہو یا مادری ہو، دور والی جدہ کو ساقط کر دے گی، خواہ قریب والی جدہ وارث ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو۔ تو یہاں تک یہ تھے ذوی الفروض کے حوالے سے۔ اب آگے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اسبات کے حوالے سے تفصیل بیان کریں گے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔